الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ روزے کے جو مثبت اثرات ہیں انسانی صحت پر اور روحانی صحت پر، وہ کیا ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی صحت پر روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں روزے کے کیا فائدے ہیں، روزے کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کے معاشرتی زندگی معاشرے پر جو اس کے اثرات پڑتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات، جو آج ان کی تاریخ ہے 10 ماہ رمضان المبارک کی۔ اور اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب، جو ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے زحمت کی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے جو اثرات مطلب انسان کے سوسائٹی پہ پڑتے ہیں وہ کیا ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، سب سے پہلے تو آج کے دن کی نسبت سے تمام خاندان اہل بیت اور بالخصوص ان کے وارث حضرت قائم اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف، مومنین کی خدمت میں، تمام سامعین کی خدمت میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جن کے احسانات کو پیغمبر بھی یاد فرما کر اور فرمایا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں جب کبھی بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تھا۔ ان کی وفات حسرت آیات پر جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے التجا کرتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ الثانیہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے روضے پر جو حملہ ہوا ہے اس کو کنڈم کرتے ہوئے رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ ان اشرار کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ آل محمد علیہ السلام کی نشانیاں باقی رہیں اور مومنین ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ بہرحال، جیسے کہ ہمارا عنوان ہے، اس تعزیت کے بعد روزے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کہ
پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس میں روحانی اور جسمانی دونوں ہمارے فوائد کا خیال رکھا جاتا ہے. صحیح. اور جسمانی جب فوائد کی بات ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک انڈیویجول، ایک فرد اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہوئے جب ایک آدمی اس مرحلے سے واقعی تعلیم و تربیت لے کر نکلتا ہے تو اس کے فوائد انسانی سوسائٹی کو کیا پہنچتے ہیں. بات یہ ہے کہ سوسائٹی بنتی ہے افراد سے. اگر افراد صالح ہوں تو ساری کی ساری سوسائٹی، سارے کا سارا معاشرہ صالح ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم جو ایک بات شاید مجھے خیال آتا ہے کہ مس ہو گئی کہ کچھ ہم نے جسمانی فائدے کہ جسم کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے روزہ، روحانی فائدے کہ روح کی صحت اسی میں ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے، رب جو فرمائے وہ کرے، جس سے رک جائے. ایک تربیتی مرحلہ ہے. روزہ خالی اس کا نام، دوسرا نام جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے انسان کی. بے شک. تو کوئی انسان روزے کے فائدے جو بیان ہوتے ہیں، حکماء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ فائدوں کو سامنے رکھ کر، اس کے بینیفٹس کو سامنے رکھ کر روزہ نہ رکھے. پہلے اس کی انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ حکم خدا ہے جو پیغمبر کے ذریعے ہمیں ملا ہے. ماشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہر وہ کام، بے شک اس بات کو میں بار بار پھر دہراؤں گا اور دہرانا چاہیے کہ کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضول کسی حکم کو نہیں دیا کہ فضول ہو، لغو ہو، اس میں کوئی فائدہ نہ ہو. اس کی طرح جو بھی حکم آتا ہے وہ ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں پہلو کو سامنے رکھتا ہے. یعنی فزیکل ہمیں کیا فائدے ہیں اور اسپریچول ہمیں کیا فائدے ہیں. لیکن جب فائدے بیان ہوتے ہیں تو صرف فائدوں کی وجہ سے کہ بھئی بہت فائدہ ہے روزے کا، تو فائدوں کو سامنے رکھ کر جو ہے روزہ رکھنا ذرا مناسب بات نہیں ہے. بلکہ پہلی بات جو ہر وقت ذہن میں رہے کہ رب العالمین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلوں پر فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون. تو روزہ اور دوسرے بھی احکامات حکم خداوند متعال سمجھ کر ہونا چاہیے. جی. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ آپ کو فائدوں کو جاننا، کوئی عیب نہیں، جانیں پہچانیں، آخر ڈیپ چلے جائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، بے شک کوشش کریں. لیکن پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ حکم خدا اور رسول ہے. پھر اور یہ شاید لاسٹ ٹائم میں بیان نہیں کر سکا، اس کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. میں نے ایک گفتگو میں عرض کیا کہ نماز اگر قضا ہو جائے، جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، تو اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑی نماز کو بھی اتنی رکعت پڑھنا پڑتا ہے قضا کہ جتنی چھوڑی ہے اس نے. جتنی چھوڑی ہے. صحیح. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، صبح کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ان نافرمانی کرتی چھوڑ دیتا ہے. اب سوچ آتی ہے کہ مجھے اس کو قضا کو دوبارہ ادا کرنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، تو اس پر وہی 4 رکعتیں عشاء کی جی اور 2 رکعتیں صبح کی اس کو پڑھنا پڑیں گی. جی. ایک آدمی کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، وہ گھر آ کر بھی پڑھے تو اس کو وہی 2 رکعت قصر ہی پڑھنی پڑے گی. اور ایک آدمی قضا پڑھنا چاہتی ہے، ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا تو میں کہہ دوں. جی بہت. ایک آدمی کو اگر نماز قضا پڑھنی جو گھر میں قضا ہوئی تھی جی. مگر وہ سفر میں پڑھنی ہے تو وہ سفر میں پوری پڑھے گا وہ قضا نماز. ٹھیک. جیسے قضا ہوئی ویسے ہی پڑھنی ہے. ٹھیک. اتنی یہ نہیں. ماشاءاللہ. اب میں روزے کی طرف آتے ہیں. جی. اب اگر روزہ آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے، ذرا اس کا خیال رکھیے گا میرے محترم سامعین، اگر انسان روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایک روزے کے بدلے 62 روزہ پنلٹی 2 مہینے.
اس سے اس کی اہمیت قبلہ کتنی بڑی ہے. اور ایک روزہ قضا یعنی 61 روزہ جو ہے، دو مہینے کفارہ، ایک روزہ قضا سٹل باقی ہے. اچھا، ایک آدمی اگر پورا مہینہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا، جان بوجھ کر نہیں رکھتا، ایسے ہی بہانے بھی نہیں بناتے، جو نہیں رکھتے. اگر ایک آدمی پورا مہینہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ ملٹیپلائی کریں کہ 61 منتھ جو ہے اس کو روزہ رکھنے ہو گئے، جو کہ ہر روز کو 2 مہینے ہو گئے نا. تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے نا، اگر 2 سے بھی ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب 30 کو 2 سے ضرب دیں تو 61 منتھ. 61 منتھ جو بنتے ہیں وہ 5 سال بنتے ہیں، یعنی 60 منتھ 5 سال بنتے ہیں، اور 2 مہینے اوپر، جی جی 1 مہینہ اوپر، جی. اور یہ رکھنے بھی برابر ہے، رکھنے ضرور ہیں. 5 سال، ایک ماہ رمضان جان بوجھ کر نہ رکھنے سے 5 سال کے روزے فرض ہو جاتے ہیں. کتنا مشکل کام ہے. لہذا اگرچہ اس کا متبادل بھی ہے کہ ایچ روزے کے بدل میں 60 مساکین کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی 60 ایٹ اے ٹائم یا ڈفرنٹ ٹائم. اگر ایک بندے کو، ایک فیملی کو نہیں دے سکتے، والی باتیں مسائل فقہ میں ہیں. اور ایک روزہ پھر بھی قضا ہے، قضا رکھنی ہے ہر صورت میں، وہ پھر بھی رکھنا ہے. تو اتنی سخت مطلوب ہے یہ عبادت اللہ جل شانہ کو کہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر توڑا نہیں جا سکتا. ہمارا اس بات کا خیال رکھا جائے، اور اس سے نہ ڈرا جائے کہ کوئی روزہ رکھنے سے موت نہیں آتی، بلکہ موت دور ہوتی ہے. صحت ٹھیک ہو جائے تو موت دور ہوتی ہے، بیماریاں لگ جائے تو موت قریب پہنچتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ روزہ موت کو دور کرنے کے لیے ہے، قریب کرنے کے لیے. ہاں، اگر کوئی آدمی سیریس مریض ہو گیا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے یہ روزہ پھر نہیں ہے، جیسے پہلے بھی کہا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سارے احکامات کے فائدے ہیں، لیکن اس کو حکم خدا سمجھ کر کرنا چاہیے. بالکل. اور اسے حکم خدا محبت سے، یہ پیار کا تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہوئے انسان جو ہے ان مسائل میں اطاعت کرے. تو یہ بات ہوئی. اب بات آ گئی سوسائٹی کی بات، جو اصل آج بات کرتے ہیں کہ انفرادی زندگی پہ بھی اس کی جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اجتماعی زندگی پہ، اور معاشرے میں جو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، مساوات، بھائی چارگی، محبت. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پہلے روزہ ٹریننگ فرد لیتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے. جی. ٹریننگ کے بعد اس کی پوزیشن کیا ہو جاتی ہے کہ عقیدہ علیم و خبیر اللہ، خدا ہر چیز جاننے اور والا خدا، جس کے سامنے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک گھونٹ پانی کا چوری چھپے پی لے. نہیں پیتا آدمی، چوری پیتا، روزہ باطل ہو جائے گا، تو مطلب خدا ناراض ہو جائے گا. اب جو ایک آدمی اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے، اور اتنا ڈیپ ٹریننگ لے کر اور ایجوکیشن لے کر، جب اس کو جو ہے وہ یہ عقیدہ خداوند متعال اور خداوند متعال سے محبت بہت آگے بڑھ جاتی ہے، ہر چیز چھوڑ رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی خداوند محبت کرتے ہوئے. اب بتائیں ایسا فرد اگر ایسے افراد پر مشتمل ایک سوسائٹی آپ تصور کریں، آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایسے افراد پر ایک سوسائٹی ہو جو جھوٹ نہ بولیں، جو وہ ایسے غلط طور پہ پانی کا گھونٹ نہ پئیں، وہ دوسروں کا مال نہ کھائیں. جی جی. کیا اس سے نیبر محفوظ نہیں ہوں گے؟ بالکل. کیا اس سے دوسرے مخلوق محفوظ نہیں ہوگی؟ ہر چیز اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور مومن کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا، مومن کا اصل اگر ڈکشنری میں چلے جائیں تو مطلب یہ ہے اس سے ہر چیز امان میں آ جاتی ہے. جی. وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا. آپ بتائیں اس سوسائٹی کو، تصور کریں اس سوسائٹی کو جو اس تربیت سے صحیح معنی میں نکلی ہو، تو پھر دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں سچ جھوٹ بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. بے ایمانی، چوری چکاری، دھوکہ بازی،
سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے سوسائٹی صاف ہو جائے گی جو برائیاں ہیں. آپ سوچیں کہ اگر ایسی سوسائٹی قائم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس حوالے سے بات کروں کہ یقین جانے کہ جنت سے اس سوسائٹی میں رہنا بہتر ہے، لیکن وہ خدا کی وجہ سے، عقیدہ خدا کی وجہ سے. یہ بات دیر میں رہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں جنت میں؟ حضرت علی صاحب کے فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا زیادہ محبوب ہے. ماشاء اللہ. 7 وجہ بھی بتائی. جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا زیادہ محبوب ہے. اس کی ریزن بیان فرمائی. فرمایا اس لیے کہ جنت میں بیٹھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوگا، اور ہوتا ہے. اگر جنت میں بیٹھوں گا تو دل خوش ہوگا. نعمات الہی ہیں، ہر طرف جو ہیں وہ امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی منافق نہیں، کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور رب کی خوشی جو ہے، تو ایسی سوسائٹی جو ہے جو ہر موڑ پر اصل اسلام کا مطلب یہی ہے، اسلام کا ایم یہی ہے. اسلام اسی طرح انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے. آپ بتائیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وائڈر. اگر دنیا ساری اسلامی تربیتوں پر عمل کرے، بتائیں وہ پیسہ جو ڈیفنس پہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے بچنے کے لیے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ ہے، وہ پیسہ کہاں لگے گا؟ وہ انسانی خوشحالی پر لگے گا. بالکل. آج جو پیسہ اسلحہ پر لگ رہا ہے کہ جی ایٹم بم بناؤ جناب، یہ کر دو وہ کر دو، سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھو جناب، ڈرون تیار کرو جی، اور تاکہ ہمارے وہ سب جو ہے خوف کی وجہ سے، جو ہے ایک دوسرے سے خوف کی وجہ سے کہ وہ نہ آ جائے، ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے. اگر اس انداز کی سوسائٹی اس تربیت سے گزر کر انسان جو ہے، اور یہ مقصد تھا انبیاء کا، یہ مقصد ہے اسلام کا. اسلام اسی طرح جو ہے تربیت اور تعلیم کے ذریعے ایک سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جو سوسائٹی جو ہے وہ خود بھی امن و چین سے رہے اور دوسروں لوگوں کو بھی امن و چین کا سبق دے. بیسیکلی تو یہی ہے، ایم یہی ہے. ہاں، اگر آج مسلمانوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹربل سم جو ایریا ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں. اس کا مطلب مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ بیسیکلی لگتا ہے کہ ہم اسلام کی اصل جو تعلیم ہے اور ڈائریکشن سے اس سے دور ہو گئے ہیں. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں ہم سب بیٹھ کر تو کافی حد تک جو ہے ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر سکیں گے. دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے فلاں برا ہے جس کو ختم کر دو، قتل کر دو، فلاں مسلمان کافر ہو گیا فلاں، اس سے پہلے اپنے جو ہے وہ نفاق اور جو اندر شرک بھرا ہوا اس کو نکالو. ایسی سوسائٹی اگر قائم ہو جائے تو بتائیں کہ اس کی ساری توانائیاں جو ہے وہ انسانوں کی خدمت پر لگ جائے گی. انسانوں کو مارنے یا انسانوں کے خوف جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے اس سے بچنے کے لیے نہیں ہوں گی. اس کو کوئی یعنی اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں. انسان تو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن باہر جا کر دیکھیں جس وقت ہو رہا ہے اسلام کے نام پر تو پھر مایوسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے، یعنی اس وقت کے مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ورنہ تو انسانوں کو پیسفلی لیو کرنے کے لیے، انسانی سوسائٹی میں ہر برائی کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے یہ مقصد ہے روزے کا، اور یہی مقصد ہے نماز کا. کیا خوب ہے قبلہ. ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بہت ہی مختصر سی بریک ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اپنے اسی عنوان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. آپ کی فون کالز بھی انشاءاللہ بریک کے بعد شامل کریں گے. تو ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی کہ روزے کی
معاشرتی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تھوڑی سی مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں جو مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آپ کے بھی اگر سوالات ہیں تو فون لائنز ابھی اوپن کر دی گئی ہیں، آپ فون کر کے اپنا سوال مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو قبلہ بات ہو رہی تھی کہ معاشرتی زندگی پر روزے کے اثرات، تو ابھی بتا رہے تھے، بڑی خوبصورت آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے اتنے اثرات ہیں کہ یہ جتنی بھی توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں، یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، محنت جو انسان اس پہ خرچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقت جو ہے اپنا لگا رہا ہے، یہ سارا بچ سکتا ہے۔ اس پہ مزید تھوڑا بتائیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ کس طرح کی تربیت ہو۔ حالانکہ روزہ تو ابھی یہ بتا رہے تھے کہ امت مسلمہ اس کو واجب سمجھ کر رکھ رہی ہے، اور تمام دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں کے رہنے والے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ مسائل مسلمانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ان میں یہ زیادہ خوف ہے۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تربیت سے استفادہ کر کے وہ کچھ آگے بڑھ جاتے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ وقت بھی بچ جائے، سرمایہ بھی بچ جائے، توانائی جتنی خرچ ہو رہی ہے ساری کی ساری جو ضیاع ہو رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچ رہا ہے، وہ بھی بچ جائے، اور پھر محنت بھی بچ جائے، اور یہ ساری توانائی، محنت، سرمایہ، یہ جتنا بھی ہے اگر انسان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو تو انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات پھر ابتدا سے شروع ہوگی کہ انبیاء کی تعلیمات جو ہیں ان کو اگر انسان سامنے رکھیں گے تو ترقی ہوگی، اگر ان کی تعلیمات کو بھلا دیں گے تو پھر تنزلی ہوگی، نقصان ہوگا۔ اصل یہ تعلیمات بیسیکلی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ سب انسانی تعلیم و تربیت، یعنی ایک انڈیویجول کے لیے اس میں نظر کیا ہے کہ اسپرچولی اور فزیکلی، اور پھر اس کا فائدہ سوسائٹی کو پہنچتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، اگر اس پر انسان دھیان نہیں دیں گے تو وہ اسی طرح رہے گا، لڑائی جھگڑا، فساد، جھوٹ موٹ سب۔ اب اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کی بات کی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے طباع جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی اطاعت میں ان کی تربیت ان کی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں، جانوروں، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن چونکہ ماحول جنرلی صاف نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں کو بھی بہت سفر کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی ایک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، انسان ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر ان لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، ادھر سے بچو ادھر سے بچو۔ اگر سوسائٹی سموتھلی رن کر رہی ہو اسلامک سسٹم کے مطابق تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہر آدمی خوش و خرم ہو، کیونکہ ہر آدمی مثلا اپنے فرض ادا کر رہا ہے، دوسرے کو حقوق ادا کر رہا ہے، ہر آدمی کر رہا ہے اور محبت خدا میں کر رہا ہے، تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن چونکہ اب تو صرف سوچا ہی جا سکتا ہے، عملاً بہت کوئی چھوٹی سوسائٹی بھی نظر نہیں آتی ایسی جس میں ہر چیز جو ہے وہ اوکے اور جناب بس ٹھیک ٹھاک ہو۔ خصوصاً مطلب ظاہر ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، مسلمان سوسائٹی میں ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مطلب اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، بس وہ ان کے بھی یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر اپنا پیٹ بھرو اور چلو۔ اگر رب العالمین کے احکامات کے مطابق اس کی اطاعت میں پیغمبر کی اطاعت کی جائے اور بات سنی جائے پیغمبر کی تو معاملہ طے ہوگا نا، تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اور ہوگا۔ یہ نہیں کہ نہیں ہوا۔ حضور کے زمانے میں تھوڑا سی مثال ملتی ہے کہ دیکھو انہی انسانوں کو حضور نے تربیت فرمائی، سمجھایا، دیکھو اللہ تمہارا ایک ہے، میں اللہ شریک ہے، وہ جاننے اور سننے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک لوگوں کی تربیت فرمائی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ، سارے تو نہیں پر، چونکہ ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی میں جو حضور کے ارد گرد تھی، خود قرآن گواہ ہے کہ منافقین بھی تھے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا، منافقین سے یہ توقع نہیں جا سکتی کہ وہ اس طرح بیہیو کریں جسے ایک مومن کرتا ہے۔ بالکل۔
تو یعنی اس کی مثال سمپل سی یہی ہے کہ مثلا جنگ احد کے روز جو ہیں وہ حضور کے ساتھ 1000 آدمی نکلا، 300 واپس چلے گئے، اور جو 700 رہ گئے وہ بھی جب پریشر پڑا دشمن کا تو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، پہاڑوں پہ چڑھے اور قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ان میں سے بھی کوئی ابھی تک پیور لوگ نہیں تھے۔ انسان کو تربیت، اس کی تربیت میں ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیے آپ مثلا یہاں آپ دیکھیں انگلینڈ میں لوگ قطار میں کھڑے ہو کر بسوں پہ سوار ہوتے ہیں، دھکم پیل نہیں ہوتی، بسوں میں بھی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ٹائم لگا، یہ پیدا ہوتی ٹرینڈ نہیں ہوئے، گورنمنٹ نے قانون بنایا، پھر اس پر عمل کروایا۔ اس پر جو ہے نا اسکول میں کیا ہوتا ہے، مثلا ان کو لے جاتے ہیں، ان کو زیبرا کراسنگ سے کراس کراتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، خبردار گاڑی آ رہی ہے رک جاؤ، پھر وہ گزرتے ہیں آرام سے بچے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم آرام سے رائٹ لیفٹ دیکھ کر گزریں۔ اسی طرح جو ہے مثلا اگر تربیت صحیح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانور بھی ہے۔ اب یہ پولیس کے گھوڑے جو ہوتے ہیں، آپ لے جا رہے ہوں اور جناب ریڈ لائٹ پہ رک جائیں گے، وہ رک جائیں گے، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تربیت ان کی اسی طرح ہوئی ہے۔ تو انسان تو بہت عقل مند انسان ہے، تو اگر اس کی تربیت صحیح معنوں میں اسلامی قوانین کے مطابق ہو جائے تو دنیا امن 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 امن۔ یعنی جس میں انسان دیکھو کتنا خرچ ہوتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی بات کو لے لیں، گاڑیوں میں الارم لگاتے ہیں چوروں سے بچنے کے لیے، گھروں میں الارم لگاتے ہیں بچنے کے لیے، اور رات کو جو ہے نا وہ ونڈو کھول کے نہیں سو سکتے اس لیے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ سارے امور، اب ایک چھوٹی سی بات سے لے کر آپ دیکھیں کتنا پیسہ لگتا ہے صرف سیکیورٹی پر۔ سیکیورٹی ہے، انشورنس ہے، اور جناب انشورنس کمپنیاں کھلی ہیں صرف اسی پر ہے، اسی بات پہ۔ اگر انسان کو تربیت، انسان کی تربیت پر جو ہے ایز اے انسان اور خدا کا بندہ بنا کر اس کی تربیت تعلیم کی جائے، یہ سارے اخراجات جو ہیں ختم ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں ملتا ہے امام حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے زمانے میں، چونکہ سب انسانوں کی تربیت تقریباً ہو جائے گی، ٹائم لگے گا تھوڑا سا، اوور نائٹ تو انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی، تربیت ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا، ایک لکھا ہوا ہے میرے خیال میں احادیث میں بھی ہے کہ کتب احادیث میں بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے زیورات سے لدی ہوئی تنہا، حضرموت یمن کے دو، ایک حضرموت شہر ہے اور ایک جو ہے وہ صنعاء تو یا ایڈن، تو وہاں سے لے کر وہاں تک جائے گی، جنگلوں سے گزرے گی، کوئی اس کا طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ امام کے زمانے میں، امام کے زمانے میں ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ دینے کی کوشش کے لوگ لیں گے نہیں، جو ہوتی ہے نا ہمارے پاس کافی ہے، ہر آدمی کنٹریبیوٹ کرے گا، ایکسپیکٹ کم کرے گا۔ آج کل یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہاں سے ہاتھ لگے جیسے بھی ہو اپنا دبائے رکھیں۔ یہی مثلا بینکوں کا معاملہ ہے، یہی جو ہے وہ IMF کا معاملہ ہے کہ لوٹو جس طرح بھی کر سکتے ہو، مختلف کنڈیشن۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو تو وہاں دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں، یہ حدیث سے ملتا ہے، دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح ہر چیز امن اور چین میں آ جائے گی، اور انسان سے اور خود انسان بھی امن اور چین میں آ جائے گا۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر انسان کی تربیت کر دی جائے۔ اسلام کی تربیت نہ کہ وہ سیکولر سسٹم کے ذریعہ نہ ہو وہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور پیغمبر کا اطاعت کرنے والا انسان بنایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے مثلا ایک خاتون نے حضور کے زمانے میں بھی ملتا ہے، حضرت علی کے زمانے میں ملتا ہے، ایک خاتون نے غلطی کر لی، یعنی ایڈلٹری کمٹ کر لی، تو وہ آ کر پیش ہوتی ہے کہ لے کہ طہرنی، مجھے پاک کرو اس گناہ سے، اس لیے کہ میں نے غلطی کر ڈالی ہے۔ اب چونکہ گواہ نہیں تھے تو پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم چلی جاؤ، یہ بچہ پیدا ہو لینے دو، چونکہ وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ حضرت علی کی بہنی دونوں زمانے کے واقعات ملتے ہیں، لیکن چلیے ہم ایک، تو پھر وہ آ گئی جب بچہ پیدا ہو، کہیں گے طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا امیر المومنین، مجھے پاک کرو، ایسے نہ ہو کہ میں آخرت کا عذاب مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے زیادہ تر جو تو فرمایا کہ چلی جاؤ تم، مجھے بچے کو ذرا کچھ سمجھ لینے دو۔ اب 2 مرتبہ اس کا اقرار ہو گیا، چونکہ جو جس کے گواہ ہو اس کے 4 اقرار ہوتے ہیں۔
اب اس کے بعد 2 مرتبہ اقرار اس کا ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر چلے گی، اور وہ مایوس بچہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اپنا کہنے لگے ایک آدمی راستے میں ملا، تو کہنے لگے کیوں تم محسوس کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگے میں عرض کرتی ہوں جا کر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس کی سزا دینی دو تاکہ میں قیامت کے عذاب آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو کہنے لگی اس مرد نے کہا کہ یہ امیر المومنین کے واقعے میں ہے، اس مرد نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مولا خدمت میں کہتا ہوں کہ بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب وہ یعنی تقریباً اس کا جو ہے نا وہ نا مطلب یہ تیسری مرتبہ آئی جب بچہ سمجھدار ہو گیا تھا، کافی سمجھدار ہو گیا تھا، تو حضرت علی نے اسے ٹال دیا۔ اب اس بار توجہ کریں کہ اسلام کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا کہ تم جو بات کرے سزا دے دو، ختم کر دو، مار دو، ہاتھ کاٹ دو۔ بہت مشکل ہے ہاتھ کاٹنا، بہت مشکل ہے سزا کا، لیکن جب سزا ثابت ہو جائے تو پھر سزا کے بارے میں پھر سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی یہ ابتدا میں لے لیتے ہیں، دیکھو یہ بڑی ظالمانہ سزائیں فلان ہے ڈمکان ہے۔ خیر وہ ان کو علم نہیں ہے نا کہ رب العالمین اس کی فلسفی کو علم نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔ چوتھی مرتبہ اچھا تیسری مرتبہ واپس جا رہی تھی، آدمی ملا راستے میں، کہنے لگا کہ میں بچے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں کہ بچے کو میں سنبھالوں گا۔ یعنی وہ پہلے پریشان تھی، اب خوشی خوشی مڑتی ہے، امیر المومنین کی خدمت میں جاتی ہے، بچے کا انتظام ہو۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی فکر یہ نہیں تھی، اس کی فکر یہ تھی خدا ناراض ہے مجھ سے، تو وہ ناراض ہوگا تو میں کیا کروں گی، اس فکر کے ساتھ واپس چلے گی۔ پھر دوبارہ مولا یہ آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بچے کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ اب مولا نے کہا کہ مجھ پر حد کا جاری کرنا لازم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کا 4 مرتبہ اقرار ہو گیا ہے۔ اس میں کتنے سال لگے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اس طرح جو ہے نا وہ ایک آدمی میں خیال میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہنے لگا میں 3 گناہ کرتا ہوں، ایک چھوڑ سکتا ہوں، سارے نہیں چھوڑ سکتا، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور میرے خیال میں چوری کرتا ہوں، میں غلط نہ ہو تو میں ایک گناہ سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ پیغمبر خدا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس نے۔ اب اس کا دل آیا چوری پہ، اب دل جب آیا چوری پہ تو کہنے لگا میں جب چوری کر لی تو پیغمبر نے پوچھا تو بتانا پڑے گا، چوری ہاتھ کٹے گی۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ شراب پینے پہ دل آیا، کہنے لگا میں نے شراب پی لیا تو پیغمبر نے پوچھ لیا تو پھر مجھے تو بتانا پڑے گا میں نے شراب پیا ہے، تو پھر وہ جو سزا ہے شراب پینے کی وہ نافذ ہو جائے گی۔ اب ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس نے جناب سارے جھوٹ اس کو چھوڑنے، سارے ایک گناہ دوسرا گناہ چھوڑ دیا۔ تو مطلب یہ تربیتی مراحل ہے، اگر انسان تربیتی مراحل سے گزرے اور رب العالمین کو اپنا دل و دماغ پر علیم و خبیر رب العالمین سمجھے اور حاضر ناظر جانے، تو وہ آدمی پھر جو ہے وہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہر بندے کی پاک ہو جائے تو سوسائٹی پاک ہو جاتی ہے، اور یہی مقصد ہے اسلام کا، تعلیم و تربیت کرنے کا جو ہے نا وہ یہی ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ایک سوچ بھی ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھ لو، ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہ کیسے؟ یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اکٹھے ہی، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی پڑھ رہے ہیں آگے جماعت کے ساتھ ہی، ہم اپنی نیت کر کے پڑھ لیں گے، نیت اپنی فرادہ نیت کے ساتھ، تو اس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فرادہ جب نیت ہوتی ہے، پہلے تو یہ بات سمجھی جائے، جب آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کم از کم وہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں امام کے پیچھے وہ نہیں پڑھتا، باقی ذکر اذکار پڑھتا ہے۔ اور جب فرادہ یعنی تنہا پڑھ رہا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کو پوری نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ اب وہ فالو نہیں کر رہا ہوتا امام کو، بلکہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ تو ہے نا فرض نمازوں کی بات ہے، فرض نماز ہے جو آپ میرے خیال میں جی وہ اگلا سوال ہے میرا، لیکن یہ پہ ایک سوال تھا کہ فرادہ نیت اس نے فرادہ کی ہے اور ہے وہ جماعت کے ساتھ، تو اس کا سوال یہ ہے کہ جو اس کا ثواب ملے گا وہ فرادہ نماز کا ہوگا یا جماعت کے ساتھ اس کو مل جائے گا؟ شاید اس کو برکو مع الراکعین کا ثواب ملے، چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے وہ، لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، جماعت سے پڑھنے کا، امام کے پیچھے پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ لیکن ایک بات اس نے کی ہے، ایک برکو مع الراکعین، اس کا ثواب ملے گا۔
یہ بات ہے. لیکن جو بات اصل جو آپ کو سوال میرے خیال میں جو وہ ہے کہ مطلب اعمال کی خاص کر جو راتیں آ رہی ہیں 21 کی 23 کی اور 19 کی 21 23 کی، ان راتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اعمال بھی ہوتے ہیں 21 23 میں اور 27 میں بھی. تو اعمال کی راتوں میں یہ ہے کہ قضا نمازیں اکثر پڑھی جاتی ہیں بہت سی جگہوں پہ کہ 100 رکعت نماز جو ہے پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ جو ہے نمازیں قضا پڑھی جاتی ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کئی جگہوں پہ. تو کیا یہ نمازیں جماعت کے ساتھ قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ جو مجتہدین نے قرآن و حدیث سے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی نماز حتماً قضا ہو تو وہ آدمی لازمی یقین ہے اس کی نماز قضا ہے، ٹھیک، وہ آدمی امامت کرا کے پچھلے آدمی بھی اس کی قضا نماز ہوگی تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں، یقین ہو قضا ہو. ایک آدمی ایسے نماز پڑھ رہا ہے اس کی قضا نہیں ہے کہ مثلاً پیش نماز ہے تو اس کی نمازیں اتنی قضا کیوں ہو گئی کہ وہ جناب 100 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ بات اس کو پیش نمازی چھوڑ دینی چاہیے. اور اگر ایک آدمی جو ہے احتمالی پڑھ رہا ہے کہ بھئی ممکن ہے کوئی غلط ہو گئی ہو، ممکن ہے کوئی قضا ہو گئی ہو. اب اس میں آغا سستانی کے 1418 نمبر مسئلہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ ایسا بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا. احتمالی اگر یعنی احتمالی مثلا پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ پاسبل ہے کہ میری نماز کوئی قضا ہو گئی ہو، پاسبل ہے کہ میری نماز کوئی رہ گئی ہو، ممکن ہے پڑھی ہو تو غلط ہو گئی ہو، اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو ایسا بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا اس شخص کو کہ جس شخص کی نماز حتماً قضا ہو گئی ہو. قضا ہو گئی ہے. اگر دونوں ایسے ہیں کہ جو پاسبلٹی کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے. لہذا یہ بعض جگہ میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ جی میں پڑھ رہا ہوں آگے آگے تم قرات پڑھتے جاؤ. یہ بات بڑی غلط ہے، اس لیے کہ پریکٹیکلی دیکھیں کہ وہ آدمی نہیں پڑھ سکتا اس کے پیچھے، کیونکہ اس پیچھے پڑھنے والے نے اپنی پوری دونوں صورتیں پڑھنی ہیں. اگر وہ مغرب کی ہے تو پہلی دونوں صورتیں اونچی آواز سے پڑھنی ہیں صحیح 2 رکعتوں میں، جی، اور اگر عشاء کی ہے تو بھی پہلی 2 رکعتیں اونچی آواز سے پڑھنی ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں جہری نمازیں ہیں. تو یہ کیا، یہ تو بالکل ایسی جیسے معلوم ہوا کہ امام بھی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، پیچھے وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو گڑبڑ ہو رہی ہے ساری. صبح کی نماز بھی اس نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے، جہری ہے. لہذا فالو نہیں ہو سکتا، پریکٹیکلی فالو کر ہی نہیں سکتا آدمی کہ امام کو سنے گا یا اپنی پڑھے گا. لہذا یہ پتہ نہیں کیوں پریکٹس ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتی. لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر اہل سنت بھائی تراویح پڑھا رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح چکر لگائیں. تو یہ حالانکہ ان کی تراویح بھی جو ہے وہ باجماعت مسنون نہیں ہے. حضرت عمر نے شروع کرائی ہے، حضور نے نہیں پڑھی، حضرت بکر نے نہیں پڑھی ہے، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تو شروع ہوئی تو لگیں. اور ہمارے ہاں بھی جو ہے ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ چلو جی وہ 100 کا جو پڑھنی ہے تو مولوی صاحب کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا جناب. مولوی صاحب نے دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ پیچھے پڑھ ہی نہیں سکتے. اگر انہوں نے دیکھے کوئی آدمی سلو ہوتا ہے کوئی تیز ہوتا ہے، پھر یہ کہنا پڑھنا لازمی ہے کہ پورا لفظ کہے آدمی. مولوی صاحب جو تیز ہی پڑھ رہا ہوگا تو پورا لفظ کہہ رہا ہوگا، پیچھے والا نہیں کہہ سکتا. مولوی صاحب کی سنیں یا اپنی بات کریں، چونکہ بات اس کو آپ خود کرنی ہے. لہٰذا یہ بالکل پریکٹیکلی تقریباً ناممکن ہے. یہ غلط پریکٹس ہو رہی ہے. اس میں لوگ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، توانائی بھی ضائع کر رہے ہیں. علیحدہ ہو کر پڑھیں. آپ کو اگر پڑھنی ہے تو علیحدہ ہو کر پڑھیں. چونکہ پہلی بات تو ہے کہ یقینی وہ کون سا مولوی ہے جس کی نماز جو ہے وہ یقینی قضا ہے. ایک سوال ہے قبلہ یہاں پہ کہ اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی اور کی نماز پڑھنی ہے، مطلب اپنے کسی بزرگ کی، وہ بھی یقینی ہونی چاہیے. اچھا وہ بھی یقینی ہونی چاہیے. یقینی الفاظ یقینی کے ہیں. کسی کی نماز پڑھ رہا ہے قضا تو بھی یقینی ہونی چاہیے. ایسے ایک جلیل لوگ پڑھواتے ہیں چلو جی معرومین کی بتا سے والدہ کی وہ یقینی نہیں ہوتی، وہ بھی احتمالی ہوتی ہیں. قربت اللہ معاف ذمہ ہوتی ہے اس کی جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں. تو یہ یقینی نماز قضا ہو تو یقینی نماز قضا پڑھنے والے کے پیچھے آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. اگر یقینی نہیں ہے، وہ احتمالی پاسبلٹی کے لحاظ سے پڑھ رہا ہے تو یہ غلط پریکٹس ہو رہی ہے، پیچھے نہیں پڑھ سکتے. آپ آیت اللہ سستانی کا مسئلہ 1418 دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اب نماز جماعت کے سلسلے میں جو مسائل ہیں اس میں آپ دیکھیں دوسرے مجتہد وہ نہیں پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور جس کی نماز قضا نہیں ہے وہ نہیں پڑھا سکتا. احتمالی نماز جماعت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کو جی میں پڑھ رہا ہوں تم پڑھتے رہو، نہیں پڑھ سکتے.
بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے نماز وحشت جی آپ مولوی صاحب پڑھیں اور ہم پیچھے پڑھتے ہیں، پھر تم پڑھ ہی نہیں سکتے، پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تم اس کی آواز سنو گے یا خود پڑھو گے؟ لہذا علیحدہ علیحدہ پڑھو، جو شریعت نے بتایا آپ کو. نئی باتیں نہ پیدا کرو، جیسے وہاں نئی باتیں ہو رہی ہیں یہاں بھی نئی باتیں جو ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہو نہیں سکتا نا. آپ سوچیں مثلا آپ پریکٹیکل دیکھیں کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے آگے اونچی آواز سے، پیچھے آپ بھی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے 50 آدمی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ تو پورا ہنگامہ ہے، اس میں تو کوئی پڑھے نہیں جا سکتا. بلکہ ہر آدمی علیحدہ ایک تھوڑا سا فاصلہ کر کے جیسی بھی مناسب انداز سے، تاکہ ڈسٹرب بھی نہ ہو. اور صبح کی نماز ہے، مغربین کی نماز ہے، تو عشاء کی اونچی پڑھنی ہو تو اونچی پڑھنی ہے، کیونکہ جو قضا ہے. ہاں جی اونچی قضا. پڑھنی ہے، ہر ایک کو اونچی پڑھنی ہے. اچھا، اگر مطلب احتمالی کی بات کر رہے ہیں تو یقین نہیں ہے احتمالی فرادہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے نا جتنی چاہے. فرادہ تو پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے کہ وہ جو 100 رکعت ہے اس کے بجائے قضا پڑھے انسان قربت اللہ اور معاف ذمہ کے لحاظ سے. چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ایک آخری سوال جو جلدی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزے کی افطاری کے جو وقت ہیں اس میں اختلاف ہیں، کافی حد تک اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی جو ہے فوراً افطار کرنا چاہیے، اور کچھ کا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے. تھوڑا سا اس پہ بتا دیں. قرآن مجید نے غروب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اتم الصیام الی اللیل، رات تک فرمایا. اگر کوئی سمجھتا ہے غروب کے ساتھ رات شروع ہو گیا تو اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن عربی میں جو ہے وہ ہر ٹائم کے لیے، ہر تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نام موجود ہے. اگر اللہ سبحانہ تو فرماتا کہ اتم الصیام الی الغروب تو پھر تو غروب الشمس ہوتا تو پھر تو بات کافی حد تک جو ہے اللہ کے غروب الشمس میرے خیال میں قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہے کسی اور والے سے. نہیں میں وہی کہتا ہوں روزے کے حوالے سے نہیں، روزے کے حوالے سے. اچھا، تو اگر روزے کے حوالے سے اگر یہ یوں فرماتا تو سبحان اللہ، لیکن یوں نہیں فرمایا الی اللیل. اب دیکھیں لیل جو ہے اگر اس کے ٹائمنگ میں آج کل جیسے سحری کے ٹائمنگ میں اختلاف ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی اختلاف ہے، شیعوں کے ہاں بھی اختلاف ہے، سحری کب شروع ہوتی ہے. یہاں ان کی جو ہے 3 ڈان ہیں، 3. ایک ہے وہ جو آبزرویٹری دیکھ سکتی ہے، ایک جو ہے وہ آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے آبزرویٹری بھی دیکھتی ہے، ایک جو اوپن نیکڈ آئی دیکھ سکتی ہے. جی. اب اسی طرح لیل کے بارے میں کب شروع ہوتی ہے، نائٹ فال. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جب دیکھیں قرآن مجید نے لیل کا، قرآن مجید نے تو ہر ایک کے لیے نا اب آرام اپنا فیصلہ کرے وہ کہ رات کب شروع ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا تاخیر کرے غروب کے بعد، تاکہ یقین ہو جائے کہ اس نے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی تھی وہ پوری کر ڈالی ہے. ماشاءاللہ. روزہ داخیر سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ تو ختم ہو جاتا ہے اپنے ٹائم پہ بھائی. روزہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے نیت کی تھی کہ صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ رکھنا ہے، روزہ ختم ہو گیا. آپ نے نیت اس سے آپ کی نیت کے مطابق ختم ہو گیا. کھائیں نہ کھائیں، پئیں نہ پئیں. صحیح بات ہے. ہاں اگر پیاس زیادہ لگی ہو، بھوک زیادہ لگی ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے کہ اس سخت پیاس اور بھوک کے عالم میں نماز نہ پڑھیں، کہ آپ نماز میں توجہ کرنے کی بجائے کھانے پینے کی طرف متوجہ رہیں گے. میں جلدی نماز پڑھوں تاکہ تو یہ بات نماز کی کراہیت سے ہے، روزے کی کراہیت سے نہیں ہے. بہرحال ہر آدمی رسپانسیبل ہے کہ سوچے اور غور و فکر کرے. اللہ نے جو فرمایا ہے کوئی ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ فلاں رات کا مطلب یہ ہم اسی پہ چلیں گے. رات آپ اپنے انداز سے سوچیں کہ رات شروع ہو جائے، یقین ہو جائے کہ آپ جو ہیں وہ اس پہ چل رہے ہیں. اب اسی طرح جو ہے وہ ڈان کے بارے میں شروع کب ہوتا ہے جی. ہاں جی، قرآن مجید نے تو خیط الاسود من الخیط الابیض کے الفاظ فرمائے ہیں. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی سحری 1 بجے بند کر دو، 1:30 بجے بند کر دو، 2:30 بجے بند کر دو، یہ مختلف. جی. لیکن اب نماز جو ہوتی ہے فجر کے بعد ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. صبح کی نماز جو ہوتی ہے وہ وقت داخل یقینی وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں سحری ختم ہوئی اس کیلنڈر کے مطابق فٹافٹ اللہ اکبر، بھئی اب دیر تک کون جاگے، نماز پڑھ لی. روزہ سحری مطلب آپ کھائیں نہ کھائیں روزہ شروع ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ صبح صادق ہونے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. ایسے بات خیال رکھا جائے. اور اگر کم از کم سحری اور نماز کے درمیان آدھے گھنٹے کا، یعنی سن رائز سے اگر 1.5 گھنٹہ پہلے نماز پڑھی جائے تو تقریباً یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ صبح صادق ہو گئی ہے. تو سحری بھی شک جو ہے 2 گھنٹے پہلے بند کر دی جائے، 2.5 گھنٹے پہلے بند کر دی جائے، کوئی بات نہیں. لیکن جو نماز ہے وہ
یقین نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے پہلے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، لہذا اس بات نماز کو ذرا ڈیلے کر دی جائے تاکہ نماز یقینی ٹائم داخل ہونے کے بعد پڑھی جا سکے۔ اسی طرح جیسے کہ جو آدمی جلدی کھول دیتے ہیں روزہ شام کو، صحیح، تو ہم کہتے ہیں احتیاط کرو ذرا لیٹ کھولو، اسی طرح جو ہے وہ نماز بھی ذرا لیٹ پڑھو تاکہ ٹائم اس کا داخل ہو جائے۔ بہت اچھا قبلہ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مدلل انداز میں جو ہے وہ تفصیل بتائی ہے روزے کے حوالے سے۔ ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹھیک اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔